نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے اس کو موت کا پیالہ پینا ہے اور آخر اس کا انجام موت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو اس سے انکار نہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان حقائق کا انکار کرتے ہیں اور انکار کرنے والے معاشروں میں موجود ہیں، لیکن وہ حقیقتیں کہ جو دنیا میں موجود ہیں اور کوئی اس کا منکر نہیں، ان میں سر فہرست موت ہے۔ کافر ہو یا مسلمان ہو، فاسق ہو، فاجر ہو یا نیک عمل ہو، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ انجام آخر موت۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ضرور ملنے والی، یعنی تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو ایک ایسی ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب و حاضر سب کو جاننے والی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتلائے گا تم کیا کچھ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ انسان کا انجام ہے، اور اس دنیا میں جو اللہ نے اس کو ایک مختصر مدت کے لیے زندگی عطا کی ہے، یہ اس انجام کی تیاری کے لیے دی، اس حقیقت میں کامیابی کے لیے دی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اس حقیقت سے غفلت بہت زیادہ کر رہا ہے اور اس کی تیاری سے بہت زیادہ پیچھے ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، حالانکہ انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نہ تو کسی کو اپنی عمر و زندگی کا پتہ ہے، نہ اپنی موت کے وقت کا پتہ ہے، نہ موت کی جگہ کا پتہ ہے کہ کس وقت موت آئے گی اور کس جگہ آئے گی اور کب آئے گی، کچھ پتہ نہیں۔
لیکن وہ اس سے بہت غافل ہے۔ حدیث شریف میں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو ان لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہیں وہ سب سے عقل مند ہیں۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا، اور جو لوگوں میں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرنے والے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ اولئک الاکیاس، فرمایا کہ یہ عقل مند ہے۔ ایک شخص کے بارے میں صحابہ کرام نے تعریفی کلمات کہے، یہ شخص بڑا اچھا ہے اور بہت تعریف کے قابل ہے۔ فرمایا کہ موت کی یاد کے بارے میں اس کا کیا عمل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم موت کا تذکرہ اس کی زبان سے زیادہ سنتے نہیں، زیادہ موت کا ذکر وہ کرتا نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی خواہشات کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے حصے کے اعتبار سے دنیا کی خواہشات سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کی خواہشات کو حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا وہ اس تعریف کے قابل نہیں ہے جو تم اس کی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی نگاہ میں تعریف کے قابل وہ شخص ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہوں اور دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ طاقت اور عمر کے اعتبار سے بوڑھا ہو رہا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ایک مال کی حرص، کہ وہ کہتا ہے میرے پاس اور مال آ جائے اور دنیا آ جائے، اس حرص کو اپنے اندر وہ زیادہ پاتا ہے۔ اور فرمایا دوسرے لمبی لمبی امیدیں، بڑی امیدیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، امیدوں کے معاملے میں بڑا جوان ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہ اس شخص کو اگر حقائق سامنے رکھ کر تیاری کا موقع ملا اور اس کو سمجھ آئی تو پھر اس کی کیفیت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کی عبادات میں کثرت ہوتی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل امین کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ایک زبانی قرآن کریم جبریل امین کو سناتے تھے اور وہ آپ کو سناتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں آپ نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ آپ کو وحی کے ذریعے اشارہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ سورہ نصر نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، انہ کان تواب، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ جو پیغمبر کو حکم ہوا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ کے اعمال میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رمضان میں ایک کی جگہ آپ نے 2 دور فرمائے۔ ویسے آپ کی زندگی میں جو رمضان آتے تھے آپ کا معمول یہ تھا کہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب سے اعتکاف مشروع ہوا آپ نے اس میں ناغہ نہیں کیا۔ 1 سال ناغہ ہوا تو آپ نے پھر دوسرے عشرے میں یعنی شوال کے عشرے میں اعتکاف کر کے اس کی قضا کی۔ لیکن زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، یہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کو اندازہ تھا تو آپ نے اپنے اعمال کو بڑھا دیا، حالانکہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ فرمانا مل چکا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا، آپ کو اللہ نے بخش دیا، آپ کے سارے گناہ معاف ہیں۔ اس کے باوجود نیکی کے اندر اور عبادات میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل ہو رہا ہے کہ جب ہم اپنی عمر کے اندر آگے بڑھتے جائیں اور اپنی موت اور قبر کے قریب ہوتے جائیں اور بڑھاپا آتا جائے تو ہمارے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس وقت دنیا داری اور مال کی حرص اور لمبی لمبی امیدیں یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں۔ نصیب کا جو ہے وہ ملے گا، لیکن اس وقت اس مختصر وقت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ موت سے ڈرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ موت کو یاد رکھو، موت کی تیاری کرو، یہ فرمایا۔ اسی کہ موت کو ڈرنے کی چیز نہیں، ڈر اور خوف موت سے ان لوگوں کو ہوتا ہے
جن کا دل و دماغ دنیا میں لگا ہو، گناہوں میں لگا ہو، اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو اس روح کے نکلنے سے روح سے وہ جسم چھوٹتا ہے، جس جسم میں وہ روح رہ کر دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتی تھی، وہ جسم چھوٹ جاتا ہے، اور پھر انسان کے وہ دنیا کے اسباب اور وسائل اور مال و دولت اور بیوی بچے اور گھر بار اور اشیاء اور چیزیں وہ اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس طرح جب موت قریب آتی ہے تو دنیا دار شخص کے دل میں خوف اور افسوس اور دکھ بڑھتا جاتا ہے، لیکن جو دیندار ہوتا ہے، جو عبادات کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو اس موت سے وحشت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں اور عبادات کے ثواب اور بدلے کے شوق میں اور جنت کے شوق میں بےتاب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات میں ملتا ہے جب ان کو میدان جہاد میں نیزہ اور تیر لگتا تھا تو بجائے اس کے کہ وہ چیختے اور چلاتے وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کے زمانے میں سے لفظ نکلتے تھے بخن بخن نلقل احبہ محمدا وحزبہ، نلقل غدا محمدا وحزبہ، مجھے کہتے تھے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، کل ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں اور محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم زندگی میں اس موت کو یاد رکھیں، اس کی تیاری کریں۔ اور پھر موت سے کیا ہوتا ہے، انسان جیسے سو رہا ہو اور وہ بیدار ہو تو اس کے سامنے کے مناظر اگر اچھے ہوں تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل موت کی کیفیت ہے، جب انسان پر موت آئے گی تو ابھی انسان سو رہا ہے، موت کے آنے کے بعد وہ بیدار ہوگا۔ موت آئے گی تو اس کی آنکھیں کھلیں گی، دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی۔ اب جو منظر دیکھے گا اگر وہ نیک عمل ہے تو ان مناظر کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا، اور خدا نہ خواستہ وہ کفر و شرک اور بدعملی میں تھا تو اس مناظر کو دیکھ کر وہ غمگین ہوگا، اس کو دکھ محسوس ہوگا۔ اس لیے اس وقت تیاری یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور موت کی یاد کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری مجلسوں سے، ہمارے گفتگو سے اور ہمارے آپس کے معاملات سے اس موت کا تذکرہ بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، کوئی یاد ہی نہیں کرتا، صبح سے لے کے شام تک کوئی ایک وقت ایسا نہیں گزرتا کہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اکثر کا حال یہی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ پھر اس موت کو جب انسان یاد رکھتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ ایک محدث کا یہ قول ہے کہ جس آدمی کو موت یاد ہو وہ نہ حسد میں مبتلا ہوگا، نہ اطراحٹ اور تکبر میں مبتلا ہوگا۔ جس کو موت یاد ہوگی وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، اور وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا اپنے دنیا کی کامیابیوں اور ترقیوں پر اور دنیا کے اسباب اور وسائل پر۔ اس کو کوئی غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا اگر اس کو موت یاد ہو، اور موت یاد نہیں ہوگی تو وہ حسد میں ہی مبتلا ہو سکتا ہے اور تکبر اور غرور کے اندر ہی مبتلا ہو سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ کثرت سے موت کو یاد رکھتے ہیں ان کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کو تعجیل التوبہ، جلدی توبہ کی توفیق مل جاتی۔ جس کو موت یاد ہوتی ہے اول تو وہ گناہ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے گناہ نہ ہو، اور انسان ہے تقاضۂ بشری سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ یہ جلدی توبہ موت کی یاد کی وجہ سے۔ آج ہم اپنا اگر محاسبہ کریں تو ایک تو ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، اور دوسرا یہ کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اس سے رجوع نہیں کر رہے، جلدی توبہ نہیں کر رہے، اور گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس وہ ہم کو نہیں ہو رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو موت یاد نہیں ہے۔ اگر موت یاد ہوتی تو جلدی توبہ کرتے، اس لیے کہ جس کو موت یاد ہے وہ کہے گا پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی توبہ کرو، جلدی اپنے معاملات کو صاف کرو۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا قناعت القلب، جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کو دل کی قناعت نصیب ہوتی ہے، اس کا دل قانع ہوتا ہے، وہ حرص سے بچ جاتا ہے، وہ لالچ سے بچتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے اس پہ قانع رہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ دنیا ہے یہ تو گزر ہی جائے گی، آخر موت ہے، اللہ کے پاس پیش ہو رہا ہے، اس کی تیاری پہلے کرے، اس کی زیادہ فکر کرے تو اس کا دل جو ہے وہ قانع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ النشاط فی العبادہ، اس کی عبادت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی تلاوت اچھی ہوتی ہے، اس کی نماز اچھی ہوتی ہے، اس کا روزہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے۔
جس کو موت یاد نہ ہو تو اس کی نماز اچھی نہیں ہوتی، اس کی عبادات میں سستی ہوتی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی موت کو یاد رکھے اور وہ 5 وقت کا نمازی نہ ہو۔ جو اپنی موت کو یاد نہیں رکھے گا وہ ضرور نماز میں سستی کرے گا۔ فجر کی نماز سستی ہو رہی ہوگی، جمعے کے علاوہ بقیہ دن بھر کی نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں، اور ایک جمعے کی نماز پڑھ کے اللہ پہ بڑا احسان کر لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا۔ العیاذ باللہ، کتنے افسوس کی بات۔ مساجد کے اندر جمعے کو خوب رش ہے، خوب آبادی، اور جمعہ جب گزر جائے تو اس کے بعد نمازوں کے اندر لوگ آنے کو تیار نہیں، دکاندار دکان چھوڑ کے مسجد آنے کو تیار نہیں، ریڑھی والا اپنی ریڑھی چھوڑ کے مسجد آنے کو تیار نہیں، ملازمت میں جو شخص موجود ہے ملازمت کو ترک کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کپڑے پاک نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، ابھی تو میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، یہ بھی تو رزق حلال ہے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو موت یاد نہیں۔ اگر موت یاد ہوتی تو وہ کام کو بہانہ بنا کر آتا کہ نہیں ذرا روکو میں نماز پڑھ کے آتا۔ تو یہ 3 فائدے موت کو یاد کرنے کے ہیں، اور 2 فائدے میں نے پہلے ذکر کیے کہ حسد سے بچاؤ، اور دوسرے تکبر اور غرور سے بچاؤ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ گویا 5 فائدے ہم یہ سمجھ لیں کہ موت کو یاد کرنے کے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ حسد سے محفوظ ہوگا، غرور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا، جلدی توبہ کرے گا، دل کی قناعت اس کو نصیب ہوگی، اور عبادت کے اندر اس کو نشاط اور خوبی حاصل ہوگی۔ اور جو شخص موت کو یاد نہ کرے تو اس کے 3 نقصانات علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا نقصان ہے تسویف التوبہ، توبہ میں ٹال مٹول کرے گا، جلدی توبہ نہیں کرے گا، گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، جس غلطی میں اس غلطی میں پڑا رہے گا، کیا جوان اور کیا بوڑھا۔ آج جوانوں میں غفلت زیادہ نظر آتی ہے، ان کو موت اپنی بالکل یاد ہی نہیں ہے۔ جس طرح وہ آزادی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اللہ کے احکام کی اور رسول کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو بالکل موت یاد ہی نہیں ہے، تو وہ موت کا انکار کیے بیٹھے۔ اگر ان کو موت یاد ہوتی تو وہ اللہ کے احکام کو سب سے پہلے رکھتے، وہ ناجائز عشق اور محبت میں مبتلا نہ ہوتے، وہ حرام تعلقات اختیار نہ کرتے، وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرتے، وہ جوئے نہ کھیلتے۔ لیکن آج ان کو موت یاد نہیں ہے تو وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑے وہ مگن ہیں، رات بھر پوری رات اللہ کی نافرمانی میں جوانوں کی گزر رہی ہے، نہ نماز کا ہوش، نہ تقوی کا ہوش، نہ مرنے کی کوئی تیاری، زندگی گزر رہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، اور موت کی سختی کہ اگر ہم واقعات سنیں میں اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ موت کی سختی کیسی محسوس ہوئی؟ ایک روایت میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندہ بکری سے کھال اتاری جائے، زندہ بکری سے کھال اتاری جائے اس سے زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا زندہ چڑیا کو انگیٹھی پر بھونا جائے، نہ تو وہ جل کر مرے اور نہ اس کو چھوڑا جائے جو اس کی کیفیت اور اس سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی۔ یہ اللہ کا العظم پیغمبر کہہ رہا ہے جس پر تورات اتری، جو معصوم ذات ہے، جس کو اللہ نے اپنے کلام کا شرف بخشا، اللہ نے خود کلام کیا ان سے، براہ راست بلا واسطہ کلام کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سکرات کا عالم طاری ہوا، صدیقہ عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں قریب پانی کا برتن تھا، اس میں ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ گیلا کر کے سر مبارک کو تر کرتے تھے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کی سختی ہے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا تو اس کے بعد سے مرنے والوں کی موت کی جو سختی ہے اس کو میں ناپسند نہیں کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نیک اور متقی بندے کے لیے وہ سختی اللہ کی حکمت سے رحمت بنتی ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ مسلمان بندے پر مصائب ڈالتے ہیں تاکہ وہ صبر کر کے ان گناہوں سے پاک ہو جو اس کے اوپر تھے، اس کے درجات بلند ہو جائیں، اور پھر جب وہ اپنی موت کے وقت پہنچتا ہے اور کچھ کسر رہ جاتی ہے تو اللہ اس پر موت کی سختی ڈال دیتے ہیں۔ اب موت کی سختی کی وجہ سے جو گناہ رہ گئے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مر کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی تو سختی رحمت بن جاتی ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کفار کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے،
تو کبھی بھی کسی مرنے والے کی موت کی سختی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ایک حقیقت ہے موت کی ایک سختی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کمزور ہے، تو اللہ سے عافیت کا سوال کر کے موت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ بھی ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا. تو موت کو یاد نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان توبہ کو بھول جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے ترک الرضا بالکفاف، بقدر کفایت روزی پہ راضی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے یہ بھی ملے اور یہ بھی ملے اور یہ بھی ملے. جس کو موت یاد ہوگی اس کو جو مل رہا ہوگا وہ کہے گا اللہ بس جو آپ نے دیا میں راضی ہوں. کم ہے زیادہ ہے اللہ بس آپ نے دیا جو میرے مقدر کا ہے میں راضی ہوں. اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اپنی ضروریات کے لیے اسباب اختیار کرے، دل نہ لگائے، اور جب کوئی چیز اس کو حاصل نہ ہو تو زیادہ غمگین نہ ہو. اللہ سے مانگے، اپنی جائز حدود میں رہ کر کوشش کرے. یہ انسان اس کا مکلف ہے. بس حرام ذرائع کو اختیار نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو جو آدمی موت کو یاد نہیں رکھے گا ترک الرضا بالکفاف، بقدر کفایت روزی پہ راضی نہیں ہو. اور تیسرا نقصان یہ ہے التکاسل فی العبادہ، عبادت میں سستی ہوگی. یا تو کرے گا ہی نہیں، یا کرے گا تو بے دلی سے کرے گا. حدیث شریف میں فرمایا منافق کا یہ حال ہے کہ وہ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے. جب بالکل سورج غروب ہونے قریب پہنچتا ہے جلدی سے اٹھتا ہے اور مرغے کی ٹھوموں کی طرح تیز تیز نماز پڑھ کے جان چھڑاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو مسلمان نہیں ہے. یہ منافق کا حال ہے. آج مسلمان نماز تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا، تلاوت تیز تیز پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کو جیسا پڑھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اللہ کے ہاں جو کمیت ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کتنے قرآن پڑھے، کتنے نوافل پڑھے، کتنے صدقات کی. اللہ کیا کیفیت مطلوب ہے، کس کیفیت سے پڑھا، کس کیفیت، کس نیت، کس اخلاص سے نیکی کی، یہ اللہ کیا مطلوب ہے. اگر عمل کم ہے لیکن وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے اور اخلاص کی نیت کے ساتھ ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود اس کے لیے بہت مفید ہوگا. اور عمل زیادہ ہے اور طریقے نبی کے خلاف ہے یا جو ہے وہ اخلاص سے خالی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ تین نقصانات ہیں. پھر اس موت کی یاد کا حکم دے کر پیغمبر نے خالی نہیں چھوڑا بلکہ وہ طریقے بتلائے کس سے انسان کو موت یاد آئی. پہلا طریقہ فرمایا زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، یہ آخرت کو یاد دلانے والی. قبر کی زیارت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی. حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جب وہ قبر کو دیکھتے تھے بے تحاشا روتے تھے کہ روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسو سے. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر انسان کی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب بقیہ میں بھی کامیاب، اس میں ناکام بقیہ میں ناکام. اس لیے مجھے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونا آتا ہے، بہت غم لاحق ہوتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جن علاقوں کے اندر قبرستان آبادیوں میں ہیں تو بعض نوجوان تو ان قبرستانوں کو کھیل تماشے کی جگہ بناتے ہیں اور مختلف کھیل کھیل رہے ہو. اور کچھ لوگ جو نشہ کرنے والے ہیں وہ وہاں چھپ کے نشہ کرتے ہیں. جوا کھیلنے والے قبرستانوں میں جوا کھیلتے ہیں. جو قبر آخرت کو یاد دلانے والی تھی وہاں انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور تو اور ایسے بھی ظالم اور بدبخت موجود ہیں جو قبر میں دفن کی جانے والی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں. ایسے بدبخت بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. جو قبر آخرت کو یاد دلانے والی تھی ان قبرستانوں میں یہ تماشے ہو رہے ہیں. اور یہ قبروں کے اندر قبرستانوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ عرس ہو رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ میلے کی شکل ہے، لائٹنگ چراغا ہوا ہے، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، اور بعض دفعہ قوالیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے اور میوزک کی تھاپ پر قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں اور اس کو بڑا عبادت کام سمجھا جا رہا ہے. کیا قبرستانوں میں جانے اسی لیے تھا کہ انسان وہاں جا کر اور اپنی موت سے غافل ہو جائے اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دے. تو ایک عمل موت کو یاد کرنے کا یہ کہ انسان کبھی کبھی قبروں میں کو جا کر دیکھے اور جا کر سوچے یہ لوگ پہلے زندہ تھے، آج یہاں ہیں، کل میں نے بھی آنا ہے. دوسری چیز فرمائی، حدیث میں آتا ہے
کہ مردوں کو غسل دینے میں شریک ہوا کرو، اس لیے کہ بے جان جسم پر جب تم پانی ڈالو گے تو عقل مند کے لیے بڑی نصیحت ہے، اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، بڑا اس میں ایک سبق ہے۔ ذرا سوچے گا کہ آج اس بے جان جسم پر میں پانی ڈال رہا ہوں، یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتا، منہ سے کچھ بول نہیں سکتا، چند منٹ پہلے، چند گھنٹے پہلے یہ بالکل جیتا جاگتا انسان تھا، ہم سے گفتگو کر رہا تھا، ضروریات کے لیے ہم سے اپنے سامان مانگ رہا تھا، اور آج یہ بالکل خاموش ہے، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں، زبان میں گویائی نہیں، ہاتھ میں چیز پکڑنے کی طاقت نہیں، اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت یاد آئے گی۔ ہمارا حال اس طریقے میں کیا ہو چکا ہے کہ اول تو عموماً مسلمان میت کو غسل دینے کا طریقہ جانتے ہی نہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ وہ خود غسل فرض کا طریقہ نہیں جانتے، ان کو غسل کے فرائض کا علم نہیں، میت کو غسل کیسے دینا یہ پتہ نہیں۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہو، اولاد کو پہلے فکر ہوتی ہے کہ غسال کو بلاؤ، وہ غسل دے دیں، یا ان کو عیدی لے جاؤ اور وہاں کے غسل کا انتظام ہو جائے۔ تو جس میت کو غسل دینے کی صورت میں موت یاد آنی تھی، ہم نے وہ طریقہ ہی ختم کر دی۔ اگر نہیں آتا اس کو سیکھے، نہیں سیکھ سکے توبہ استغفار کر کے جب وہ غسل دینے والا آئے تو ساتھ شریک ہو، اس کے اوپر خالی چھوڑ نہ دیں، دیکھیں وہ کیسے کر رہا ہے، پانی ڈالنے میں شریک ہو جائے، ہاتھ پاؤں باندھنے میں شریک ہو جائے، کفن بنانے میں شریک ہو جائے، تاکہ ہمیں اپنی موت تو یاد آئے، ہم بھی کچھ فکر کریں کہ ہمارا حال کیا ہونا ہے، ہم نے بھی اس کیفیت سے گزرنا ہے، کوئی ہمیں بھی کل غسل دے گا اور کفن دے گا۔ تو میت کا غسل یہ بھی موت کی یاد کا باعث۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جنازوں میں شرکت کرو، جنازے کی نماز کہیں سنے کہ ہو رہی ہے اور انسان جا سکتا ہے تو وہاں جائے، اس لیے کہ جو اہل میت ہیں ان کے غم کو دیکھ کر قریب رہنے والے پر بھی غم کا اثر آئے گا، اس کو بھی موت یاد آئے گی۔ جنازوں کو بھی ہم نے رسمی بنا دیا، جنازے میں ملاقات ہوتی ہے تو بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے، حال احوال شروع ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے ہو، کاروبار کیسا چل رہا ہے، خاندان کے کیا حالات ہیں، رشتے ناتوں کی کیا صورتحال ہے، بس اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ جنازے کا جو مقصد تھا وہی فوت ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جنازے میں شریک ہو اس کو 1 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو قبرستان تک شریک ہو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ نہ ثواب کے حصول کی فکر، نہ موت کی یاد کی فکر۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، دنیا کی لذتوں سے دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ عمر ختم ہو رہی ہے، نعمتیں زائل ہو رہی ہیں، عمر ختم ہو رہی ہے انسان کی۔ ایک سانس جو ہم لیتے ہیں اور ایک نکالتے ہیں، یہ ہمارا جو حال ہے یہ ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے، زندگی وقت کم ہو رہا ہے ہمارا، ہر سانس پر وقت کم ہو رہا ہے، نعمتیں زائل ہو رہی ہیں۔ اور پھر کہا جب قبروں کی طرف جنازوں کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤ تو یقین کر لینا آئندہ تم کو بھی اٹھایا جائے، آج تم اٹھا رہے ہو کل تم کو کوئی اٹھائے گا، آج جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں کل کوئی ہمارا جنازہ پڑھے گا، تو انسان کو اپنی موت یاد آئی۔ تو ان طریقوں سے موت کی یاد کی فکر ہو۔ پھر اس کے علاوہ جن چیزوں سے انسان کا انجام اور خاتمہ خراب ہوتا ہے، جن اعمال اور گناہوں سے انسان حسن خاتمہ سے محروم ہوتا ہے، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ ان کے اندر ایک گناہ ہے بد نظری، بد نگاہی۔ بد نگاہی سے انسان کا انجام خراب ہو سکتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں بد نگاہی کر رہے ہیں، اب چاہے بد نگاہی آنے جانے والی عورتوں کو دیکھ کر ہو یا سیل فون پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر ہو، دونوں صورتوں میں بد نگاہی۔ تنہائی میں بیٹھ کر موبائل فون پر جو انسان دیکھ رہا ہے، گندگیاں دیکھ رہا ہے، جو غلاظتیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے اور بد نگاہی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج اس گناہ میں صرف جوان شریک نہیں، اچھے خاصے عمر رسیدہ 5 وقت کے نمازی موبائل کے گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کو شاید اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بد نگاہی انسان کا خاتمہ خراب کر سکتی۔ یاد رکھیے جو موت کا وقت ہے یہ کوئی اتنا ہلکا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں واقعات پڑھیں میں اندازہ ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کتنے بڑے امام ہیں، ان کی آج فقہ موجود ہے، ایک بڑا طبقہ ان کی فقہ پہ عمل کر رہا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کا بیٹا ایک کپڑے کی دھچی لے کر کھڑا ہوا تھا کہ جیسی روح نکلے گی تو ان کا منہ باندھ دو۔
حکم یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکل جائے آنکھیں اس کی بند کر دیں، اس کے جبڑوں کو بند کرے، ہاتھوں کو سیدھا کرے اور جبڑے کو باندھ دے، اس لیے کہ انسان حیاً میتاً قابل احترام ہے، اس کی حیت بگڑی ہوئی نہ ہو۔ اگر آنکھوں کو بند نہیں کریں گے تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، کیونکہ جب روح نکل کے جاتی ہے تو انسان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور منہ بند نہیں کریں گے تو اس کے دانت اور منہ بھیانک نظر آئیں گے، ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں کریں گے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو کے اکڑ جائیں گے، سیدھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کو سیدھا کیا جائے، پیروں کے انگوٹھوں کو باندھا جائے، جبڑے کو باندھا جائے، آنکھوں کو بند کیا جائے۔ تو وہ کپڑا لے کر کھڑے تھے، جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو تو ان کا جبڑا باندھ دو، تو ان پر غشی طاری ہوتی، پھر ہوش آتا، پھر غشی ہوتی، پھر ہوش آتا۔ تو جب ہوش آتا تو کہتے ہیں لا بعد، لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا شیطان آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ احمد میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ تو میں اسے کہتا ہوں ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا، جب تک میری روح ایمان پر نہ نکل جائے، حسن خاتمہ مجھے نہ مل جائے، میں نہیں بچا۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ، تفسیر قرطبی کے جلدوں میں عربی کے اندر موجود ہے، بڑی شاندار تفسیر لکھی ہو۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کو ان کے قریب والے کلمے کی تلقین کرتے تھے، وہ کہتے تھے لا 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 کہتے تھے۔ ان پہ بھی یہی کیفیت، ہوش میں آ رہے، بے ہوش ہو رہے۔ ہوش میں آنے پر پوچھا لوا یقین نے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا دو شیطان آ کر کھڑے ہوئے میرے سامنے، ایک مجھے کہہ رہا ہے یہودیت پر مرنا، دوسرا کہہ رہا ہے عیسائیت کے اوپر مرنا۔ میں کہتا ہوں لا لا نہیں، یہودیت پہ نہیں مرنا، میں نے عیسائیت پہ نہیں مرنا، میں نے دین اسلام پر مرنا ہے۔ تو ایمان خراب کرنے کے لیے وہاں پر آ گیا۔ موت کے وقت شیطان آتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا خاتمہ خراب کر دوں، لیکن جو شخص زندگی میں موت کی تیاری کرتا ہوگا تو اللہ کی مدد اس کو موت کے وقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نیک عمل کو فرشتہ تلقین کرتا ہے، کلمہ پڑھ لو، جانے کا وقت آ گیا، اللہ کو یاد کر لو۔ آج ہم اس موت سے غافل بیٹھے، تو ایک بدنگاہی کا گناہ انسان کا خاتمہ خراب کرتا ہے۔ حضرات شیخین اور صحابہ کے اوپر تبرہ، ان کی گستاخی، یہ انسان کا خاتمہ خراب کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھا گیا ہے جو حضرات شیخین اور صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے تھے کہ موت کے وقت آگ آگ پکار رہے تھے، آگ لاؤ، آگ آگ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کے اوپر تیر مارنے والا جو ان کے گلے پہ لگا تھا، زرعہ نامی بدبخت اور ایک وحشتناک آدمی تھا، انتہائی ظالم، اس کا حال کیا ہوا جب اس نے اللہ کے رسول کے چمن کے پھول کو مارنے کی کوشش کی اور جنت کے جوانوں کے سردار پر حملہ کیا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ مرتے وقت وہ صرف پانی مانگتا تھا اور دو کیفیات کا شکار تھا۔ آگے سے اس کو پیاس لگتی تھی اور گرمی لگتی تھی، لوگ اس کو ہوا چلتے تھے، اور پیچھے سے اس کو ٹھنڈک لگتی تھی، وہاں انگیٹھی رکھی ہوئی تھی، اور وہ پانی 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 پکارتا تھا۔ بڑا ٹب لایا گیا، اس میں اس کو پانی پلایا گیا، 5-6 لوگ پی سکتے تھے، وہ سارا پی گیا، اور اس کا پیٹ پھول کر اتنا بڑا ہو گیا جیسے کوئی اونٹ کا پیٹ ہو۔ اسی حال کے اندر وہ مرا، خاتمہ خراب ہو۔ تو یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، یہ اہل بیت رضوان ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان پہ تبرہ کرنے والے اپنے انجام کی فکر کریں، انجام خراب ہو سکتا ہے۔ دنیا کی زیادہ محبت، دنیا میں زیادہ لگنا انجام کو خراب کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے مرتے وقت منہ سے کلمات کیا نکلے تھے؟ ایک آدمی حساب کتاب زیادہ کرتا تھا تو وہ کہتا تھا 9 10 11 9 10 11، کہتے وہ مر گئے۔ اکاؤنٹنٹ تھا، اسی میں لگا ہوا تھا، تو انہی ہنسوں کے اندر وہ مر گیا۔ ایک کھیتی باڑی میں لگا ہوا تھا تو کہتا ہے میری زرد گائے کا کیا حال ہے، میرے کھیت کا کیا حال ہے، میرے باغ کا کیا حال ہے، اسی میں مرا۔ تو اسی اپنی موت کو یاد کریں۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا